غلاموں میری بات پکی باندھ لو پلے میں، زبان تاب ود در دہاں جائے گی، جب تک تمہارے منہ میں زبان ہے اسے فالتو ضائع نہ کرو، فالتو ضائع نہ کرو، اس لیے کہ دائیں بائیں دو فرشتے لکھ رہے ہیں، کل جب پڑھو گے تو بڑے شرمندہ ہوگے، لہذا شرمندگی سے بچنے کے لیے میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، عمل کیا تو نجات ہو جائے گی۔ فرماتے زبان تاب وقت در دہاں جائے گی، تیرے منہ میں جب تک زبان بولنے کی ہمت رکھتی ہے تو کیا کر، ثنائے محمد وود دل پذیر، مصطفیٰ 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 کا ذکر کرتا ہے۔ بولو خدا ہے نا، خدا پر ایمان ہے، لیکن پورے مجمع سے کوئی ایک آدمی مجھے بتائے جس نے خدا کو دیکھا ہو۔ چلو آپ کو نہیں پتا تو حضور کو چھوڑ کے نبیوں کی صف میں کو بتاؤ جس نے خدا کو دیکھا ہو، سرکار کو چھوڑ کر نبیوں کی صف میں کوئی نہیں جس نے سرکار کو دیکھا۔ آپ اور ہم کیسے دیکھیں، لیکن مان رہے ہیں خدا ہے، ایمان ہے کہ خدا ہے، یار کیسے پتہ لگا خدا ہے، کس طرح پتہ لگ گیا خدا ہے؟ دیکھنا ناممکن ہے، واجب الوجود ہے، سب ممکن الوجود ہیں، ممکن الوجود کا واجب الوجود کو دیکھنا محال ہے، کیسے پتہ چلا خدا ہے؟ کہا مصطفیٰ نے کہا خدا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے نا جس نے ہمیں خدا کا پتہ دیا ہے، سمجھ آئی گئی نہیں؟ اور اس کی آگے شان کیا ہے؟ جو خدا کا پتہ دینے والا ہے بھائیو، اس کی شان کیا ہے؟ یوں انگلی اٹھائیں، اے میری طرف دیکھنا، یوں انگلی اٹھائیں، چمکتا دھمکتا چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ قرآن کی اندرونی شہادت ہے، یہ مولوی عرفان صاحب میرے عزیز بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے نا جو مردوں کو زندہ کرے گا، زندوں کو مار دے گا۔ وہ جاہل تھا، بیوقوف بھی تھا، مال دولت کے گھمنڈ میں بھی پھنسا ہوا تھا۔ اس نے چلتے ہوئے ایک آدمی کی گردن پہ تلوار ماری، کہا دیکھو میں بھی مار دیتا ہوں۔ ایک آدمی کے لیے آرڈر تھا کہ اسے سزائے موت ہوگی، کہا وہ جیل میں جس کو سزائے موت ہوگی کدھر ہے؟ یہ ہے، اس کو نکال دو۔ کہا دیکھو میں نے مردہ زندہ کر دیا۔ ہوا نہیں مردہ، سزائے موت ہونی تھی، کہا مردہ زندہ کیا۔ اب تھا وہ کیا؟ جاہل۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، کہا تیرے ساتھ جہالت والی بات نہیں کرنی، ایسی کرنی ہے یا تیری بولتی بند ہو جائے۔ کہا میرا خدا وہ ہے، میرا خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے چڑھاتا ہے، اگر تو خدا ہے نا مغرب سے چڑھا کے دکھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کی بولتی بند ہو گئی، نہیں نہ چڑھا سکتا۔ آپ کو سمجھانا کیا ہے، یہ جو مشرق ہے ادھر سے سورج چڑھانے والا اللہ ہے، مغرب سے سورج چڑھانے والا اللہ ہے، چاہے تو جنوب سے چڑھا دے چاہے تو شمال سے چڑھا دے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ بولو اللہ کی۔ پر ایک وقت آیا میدان طیہ ہے، سرکار دو عالم کا سر مولا مرتضیٰ کے زانوں پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی آنکھیں بند ہیں،
علی دیکھ رہے ہیں آقا کریم آرام کر رہے ہیں، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ نماز عصر نہیں پڑھی، کہا کیا کروں، حضور کو بیدار کر کے نماز پڑھوں یا سوئے رہنے دوں؟ آئے آئے، عشق نے جواب دیا علی نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں۔ نماز کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے نا، ادا بھی کر لی جاتی ہے، پر علی نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ جو سرکار کی زیارت کر رہا ہے نا چہرہ مصطفیٰ کی، یہ پتہ نہیں کب موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ نہیں اٹھایا، حضور سورج غروب ہو گیا، سرکار اٹھ بیٹھے، فرمایا علی نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ اب کیا مرضی ہے، ادا کرو گے کہ قضا؟ اب علی کا مقام دیکھیں، علی تھے نا، علوم کے دروازے تھے، علی تھے۔ نہیں میری بات سمجھے، اللہ کے محبوب کا غلام ہوں اور قضا کروں؟ میں تو ادا کروں گا، بولا نا سبحان اللہ۔ اب حضرت علی حضور کی طرف ہے اور حضور کا چہرہ علی کی طرف ہے، جدھر سورج غروب ہوا ادھر چہرہ علی کا ہے، جدھر سورج غروب ہوا ادھر چہرہ علی کا ہے، ادھر سے سرکار کا چہرہ ادھر ہے۔ کہا اچھا ادا کرو گے؟ یوں سرکار نے پشت کی طرف انگلی کی، فَارْتَدَّ عَلَيْهِ، سرکار کی انگلی کا اشارے کی دیر تھی کہ دھواں سورج چڑھ آیا۔ کئی برجوں میں گیا، یہ سائنسدانوں سے پوچھیں، ان برجوں کے اندر حضور کی انگلی وہاں میدان میں بیٹھے ہوئے اٹھی، سورج کو پتہ لگ گیا کہ آقا وہ آ رہا ہے۔ آج سمجھ، سورج چڑھ آیا، اچھا علی جی اب نماز پڑھیں۔ مولا علی نے نماز پڑھ لی، پھر کہا، وہ کھڑا ہے وہاں، صحابہ اور بھی بیٹھے، سرکار وہ چڑھا تھا واپس آیا تھا، غروب نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غروب کیسے ہو، جس نے بلایا جب تک آرڈر نہ دے واپس کیسے جائے گا؟ حضور نے کہا اب چلے جاؤ، چلا گیا۔ اب بات یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، بنیادی نئے لوگ جو کہتے ہیں میلاد نہیں ہے، قرآن کی اندرونی شہادت یہ ہے کہ سورج ادھر سے چڑھانا رب کا کام، ادھر سے چڑھانا رب کا کام۔ آج تو مصطفیٰ نے چڑھا دیا، مولوی اسلم تردد پڑ گیا، شک پڑ گیا، وہ خدا ادھر ہے کہ ادھر ہے؟ بڑا چمیلا پڑ گیا۔ آپ ذرا غور سے سننا، یہ آسمان پہ جو چاند ہے اس کی حکمرانی بھی اللہ کی ہے، لیکن حبیب یمنی نے جب مانگا کہ اس کے دو ٹکڑے ہوں تو حضور نے یوں اشارہ کیا، چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ پہلے حضور ذرا مسکرائے، اے ذرا دیکھنا، حضور مسکرائے نا، اس نے ڈیمانڈ کی کہ چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ حضور مسکرائے، یار تجھے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آنا مشکل نظر آتا ہے؟ کبھی موقع ملے میرے اماں حلیمہ سے پوچھنا یہ چاند ہے کیا؟ بڑے غور سے بات سننا بھائیو، آپ کا ذوق پورا کروں گا، میں پتہ ہے آپ کس ذوق کے مالک ہیں، لیکن یہ میں جہاں باتیں کر رہا ہوں نا بڑے لوگ بھی سن رہے ہیں اور اس پر بڑی انگلیاں اٹھنے کی تیاریاں ہیں، اس لیے ہم پہلے بنیاد مضبوط کر رہے ہیں۔ اور تمہیں چاند کے ٹکڑے ہونے نظر آئے مشکل،
میری اماں حلیمہ سے پوچھو، میں چھوٹا سا دودھ پینی مدت میں تھا، اس کے پگوڑے میں کھیل رہا تھا، اماں جی روٹیاں لگا رہی تھی، نگاہ اوپر پڑی، چاند آسمان پہ رقص کر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر آ رہا ہے، کبھی ادھر۔ فرمایا مجھے ڈر محسوس ہونے لگا، کہیں قیامت تو نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ چاند کو ٹوٹنے والا ہے، چاند کیوں آسمانوں پہ رقص کرتا ہے؟ مان میری نظر پورے پہ پڑی تو دیکھا مصطفیٰ کی انگلی اٹھی ہوئی ہے، جدھر انگلی پھر رہی ہے چاند ادھر ہی پھر رہا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ بڑے سے بڑا مفکر، مولوی، محدث، مفسر چاند کو پھرا سکتا ہے؟ بولو نہیں نا، قربان جائے اس نبی پہ جس کی حکومت چاند پر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ دولت خان جی نکیا کھیلنے میں سے ہو؟ شاباش، میں بھی کھیلتا تھا۔ تیرا کیا حال ہے مولی؟ کھیلتا سے کیا کھیلتا تھا؟ بولو، اٹی ڈنڈا؟ ہم سب کھیلتے تھے، کوئی فٹ بال کھیلتا تھا، کوئی اٹی ڈنڈا کھیلتا تھا۔ آج کل کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، کرکٹ کا تعلق بھی زمین سے، فٹ بال کا تعلق بھی زمین سے، اٹی ڈنڈے کا تعلق بھی زمین سے، چونکہ ہم سب کا تعلق زمین سے، ہمارے کھلونے بھی زمین کے۔ کیا بات ہے، مصطفیٰ کا کھلونا آسمان کا کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت اس مسئلے کو حل کرتے فرماتے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں حضرت چاند سے، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں حضرت چاند سے، چونکہ یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا۔ ذات مصطفیٰ نور تھی اور رب نے ان کا کھلونا بھی نور بنایا ہوا تھا۔ کہا تجھے چاند کا ٹکڑے ہونا نظر آنا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ تو مصطفیٰ کا کھلونا ہے۔ سرکار نے یوں اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک مشرق میں چلا گیا، ایک مغرب میں چلا گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب ڈوبا ہوا سورج پلٹانا رب کا کام ہے، چاند کے ٹکڑے کرنا رب کا کام ہے، پر کام کر دیا مصطفیٰ نے۔ پیر شجاع احمد صاحب صحابی کہنے کہ شاہ جی ایسے کرو، اس مسئلے کو حل کریں، ایسا نہ ہو آنے والی قوم مشکل میں پھنس جائے۔ یہ تو افعال الہیہ ہے، صدور اس سے مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ آؤ مل کے نبی کی میلاد کریں، کیوں؟ اور جس کی میلاد ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی میلاد ہے اور جمعہ آپ کا کوئی باپ ہے؟ بولو نہیں۔ کوئی بیٹا ہے؟ نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔
میرا نبی سب کچھ ہے، ہم سے بڑا توحید ہی کوئی نہیں۔ ہم میلاد کر کے اعلان کرتے ہیں یہ ہے توحید، میرا نبی سب کچھ ہے پر خدا نہیں، اس لیے کہ جس کی میلاد ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ حاضرین گرامی قدر، بڑے غور سے توجہ دینا، سرکار کی میلاد، ویسے مجھے دیرکوٹ میں کل کچھ بچے بچپن کی باتیں کرنے لگے، پھر مجھے وہاں ان کو جواب دینا پڑا۔ 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، میں پترو تو جب میں ہی نہیں سو جاتے تو ایسی میلاد کر دے۔ ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ ہیں، بس یہ پیر صاحب ہیں بڑی عظیم گدی کے بارے سے، لیکن جب میں صحابہ شریف جانے لگا یہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان کے بابا ہم اکٹھے پڑھنے والے کلاس فیلو ہیں، اور ان کے دادا بلکہ پردادا پیر محبوب علی شاہ صاحب کے زمانے میں صحابہ شریف جاتا رہا۔ اب اتنے زمانے کے خطیب کو کوئی آج اپنے اوپر قیاس کرے تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے نا یار۔ کوئی ایک جگہ کا خطیب بتایا جائے، ایک جگہ کا امام بتایا جائے، غربی بھاوی نہیں، شرقی کا بھی میں کہتا ہوں، جس کا بل واسطہ یا بلا واسطہ میری شاگردی سے تعلق نہ ہو، کوئی ایک جگہ بتائی جائے جہاں بھی کوئی تمہیں سرکار کا نعرہ لگانے والا نظر آئے گا، الحمدللہ وہ اس فقیر کا تربیت یافتہ ہی ہوگا، یہ اللہ کا انعام ہے اور اس کا کرم۔ یہ الگ بات ہے، کما فعلا فعلا، جیسے کوئی اپنا اظہار کرے گا اس سے اسی طرح کا اظہار کیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ یہاں تک مولانا آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، یہ اب بوڑھے ہو گئے، ریٹائر بھی ہو گئے، مولانا اسحاق سالیوں والے، یہ باغ پڑھ رہے تھے جب میں آیا، مدرسے سے لائے، چوتھے درجے تک کتابیں پڑھائی اور پھر جا کر جامعہ رضیہ میں داخل کیے اور پھر عربی ٹیچر لگے۔ اب ریٹائر ہو کر میرے سامنے آئے تو پتہ چلتا ہے 20 سال مجھ سے بڑے، لیکن الحمدللہ ہمارے شاگرد ہیں۔ حاضرین عرض کر رہا تھا، میں نے چیلنج کیا تھا، ابھی تک کوئی جواب نہیں دے سکا، کوئی ایک نبی کا نام لو جس کی میلاد قرآن پاک میں رب نے بیان نہ کی ہو۔ بڑی شان سے اللہ، ہمارے نبی کی تو شان ہی بلند ہے نا، ہمارے نبی کی میلاد ہمارے نبی کے آنے سے پہلے ہو رہی تھی، کہو سبحان اللہ۔ سرکار کی میلاد سرکار کے آنے سے پہلے ہو رہی تھی، یہ نہیں کہ انفرادی جلسہ کر کے مجمع اکٹھا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیلیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا مبشرم برسول، اے بنی اسرائیلیوں تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ آج عظیم رسول کی تمہیں خوشخبری سنانے لگا ہوں۔ مبشرم برسول، المولی عرفان صاحب یا پیر صاحب سمجھتے ہیں رسول کہہ رہا ہے میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں رسول کی، خود بھی تو رسول ہے۔ یہ کیسا پتہ لگے گا کہ کس رسول کی یہ شان بیان کر رہے ہیں؟ اب علم معانی کی طرف جانا پڑے گا۔ رسول تنوین ہے اور یہ تنوین عظمت کی ہے، یار رسول میں بھی ہوں، پر وہ رسول ہے جس کے صدقے میں بھی رسول بنا ہوں۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا، سب سے بالا ہمارا نبی، بڑا
عالم ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، کچھ بھی ہو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر خوشی کا اظہار کرے، اللہ میرا مقدر وہ مقدر